لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فصل لربک وانحر۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے قربانی کے نصاب سے متعلق آپ کے گوش گزار کچھ اہم ترین باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو قربانی کے نصاب میں کن کن چیزوں کا شمار ہوتا ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال نقدی، نمبر 4 مال تجارت، نمبر 5 روز مرہ استعمال سے زائد سامان۔ اگر آپ کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، سونے کے علاوہ بقیہ 4 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں، تو 7.5 تولہ سونا یعنی تقریباً 88 گرام سونا ہونے کی صورت میں قربانی آپ پر واجب و ضروری قرار پائے گی۔ اس سے کم ہونے کی صورت میں آپ پر قربانی واجب نہیں۔ اگر آپ کے پاس سونے کے ساتھ کوئی اور چیز یا ان 5 چیزوں یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد و عورت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ بالفاظ دیگر قربانی ہر اس عاقل، بالغ، مقیم، مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہے۔ لہذا جس مرد و عورت کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد و عورت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کی صورت میں اگر کوئی شخص قربانی نہ کرے تو پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس تعلق سے سخت وعیدات ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس شخص کے پاس گنجائش ہو یعنی قربانی کرنے کا نصاب ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس لیے قربانی جس پر واجب ہو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی میں ذرہ برابر بخل سے کام نہ لے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال، رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا شرط نہیں، یہ زکوٰۃ کے لیے ہے، اور مال نامی ہونا بھی شرط نہیں۔ قربانی کے ایام میں یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے اس کے پاس قرضوں کو منہا کرنے کے بعد مائنس کرنے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اثاثے مہیا ہو جائیں تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ امید ہے بات سمجھ رہے ہوں گے۔ یاد رہے کہ وہ اشیاء جو ضرورت و حاجت کی نہ ہوں بلکہ محض نمود و نمائش کی ہوں یا گھروں میں رکھی ہوئی ہوں اور سارا سال استعمال میں نہ آتی ہوں تو وہ بھی نصاب میں شامل ہوں گی۔ رہائشی مکان، سواری، لباس، گھر کا ضروری ساز و سامان بنیادی ضرورت میں داخل ہے۔ فقہاء کرام نے لباس کے بارے میں یہ تفصیل بیان کی کہ ایک شخص کے لیے 3 عدد کپڑے حاجت اصلیہ میں شامل ہیں، ایک گھر میں پہننے کے لیے، ایک کام کاج کے وقت پہننے کے لیے اور ایک جمعہ و عیدین اور دیگر مواقع پر پہننے کے لیے۔ اس کے علاوہ آدمی کے پاس جتنے کپڑے ہیں سب حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، اور اگر کسی کے پاس
رہائشی مکان کے سلسلے میں بھی یہ صراحت کی گئی ہے کہ ہر شخص کے لیے 2 مکان، ایک موسم گرما اور ایک موسم سرما کی مناسبت سے ہوں۔ نیز باورچی خانہ، حمام، بیت الخلاء حاجت اصلیہ میں داخل ہیں۔ فقہائے کرام کی اس وضاحت کے تحت دیکھا جائے کہ رہائشی مکان اور ضرورت کی اشیاء کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، اگر ان کی قیمت 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے تو ایسے شخص پر قربانی واجب قرار پائے گی۔ جیسے ضرورت کی سواری کے علاوہ کوئی اور سواری، 3 جوڑوں کے علاوہ کپڑوں کے مزید جوڑے اور ضرورت سے زائد دیگر چیزیں، ان سب کی قیمت اگر سونے چاندی کے مذکورہ نصاب تک پہنچتی ہو تو قربانی ایسے شخص پر واجب ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قربانی بہت سے احباب ذرا سی باتوں کو لے کر کے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاشتے ہیں، تو یاد رکھیں حضرات، اگر کسی کے پاس رہائشی مکان کے علاوہ اگر کسی نے پلاٹ لے رکھا ہے یا اس کے علاوہ کوئی 1 بیگھہ زمین بھی اگر اس کے پاس ہے تو اس کا بھی اس میں شمار ہوگا، اور ایسا شخص عذرو شرع قربانی کے معاملے میں صاحب نصاب کہلائے گا۔